ہم بغداد کو کس تعارف سے جانتے ہیں؟ اس میں ہزاروں ولی گزرے ہیں، لیکن اسے اگر پہچان ملی ہے تو پھر شہنشاہ بغداد کے نام سے، غوث پاک کے نام سے ملی ہے۔ کتب بالاسالہ غوث پاک وہ ان صدیوں میں چمک رہے ہیں سورج کی طرح، اور مجدد الفسانی اسی سورج سے روشنی لے کے چاندنی بن کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں من استغاث بی، جس نے مجھ سے مدد چاہی کسی بھی مصیبت میں، فرمایا کشفت عنہ، وہ مصیبت اس سے ٹل جائے گی۔ مجھے یا عبد القادر کہہ کے جس نے مجھے آواز دی، من نادانی باسمی، کسی بھی مشکل میں، فرجت عنہ، وہ مشکل اس سے دور کر دی جائے گی۔ اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ غوث پاک کی کرامتیں شمار سے باہر ہیں۔ ابن تیمیہ بھی اپنے فتاوی میں یہ لکھنے پہ مجبور ہوا کہ جس ہستی کی کرامتیں تواتر کے ساتھ دنیا میں پھیلی اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے یہ شعر پڑھے فَظَهَرَتْ يَدُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ظاہر ہو گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہاتھ سے مصافحہ کیا۔ مجھے آستانہ مقدسہ بغداد شریف میں ہی اجازت جو دی حضرت شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام اوراد و وظائف کی، تو میرے ساتھ جتنے منسلک ہیں میں لائیو وہ اجازت آگے بھی صلاۃ غوثیہ کے لحاظ سے دے رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم شجر سرو سہی کس کے اگائے تیرے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیران پیر پیر دستگیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ لکھا، شجر سرو سہی کس کے اگائے تیرے معرفت پھول سہی کس کا کھلایا تیرا شجر سرو سہی کس کے اگائے تیرے معرفت پھول سہی کس کا کھلایا تیرا تو ہے نوشا براتی ہے یہ سارا گلزار تو ہے نوشا براتی ہے یہ سارا گلزار لائی ہے فصل سمن گوند کے صحرا تیرا نہیں کس چاند کی منزل میں تیرا جلوائے نور نہیں کس آئینہ کے گھر میں اجالا تیرا مزرائے چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا کس گلستاں کو نہیں فصل بہاری سے نیاز کون سے سلسلہ میں فیض نہ آیا تیرا راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں بڑی 11ویں شریف کے موقع پر 37ویں افکار رضا سیمینار میں آج ہمارا موضوع ہے غوثیت غوث اعظم قدس سر العزیز۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قندیل نورانی شہباز لامکانی غوث سمدانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سر العزیز کے فیوز و برکات سے حصہ عطا فرمائے اور ہم سب کو آپ کی تعلیمات کا پرچم مزید بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر آپ سارے حضرات سے جو یہاں حاضرین ہیں یا لائیو ناظرین ہیں سامعین ہیں اس دعا کا طلبگار ہوں کہ ہم نے جو عہد کیا تھا کہ مجدد دین و ملت امام اہل سنت
आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के मुस्तनद, मुनव्वर और मुक़द्दस मुअत्तर अफ़कार को फ़रोग़ देने के लिए इंशाअल्लाह 100 अफ़कार रज़ा सेमिनार मुनक़्क़िद करेंगे, जिस सिलसिले में आज 37वां अफ़कार रज़ा सेमिनार है। और इस दुआ का तलबगार हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल हमें तौफ़ीक दे कि हम ये 100 अफ़कार रज़ा सेमिनार मुकम्मल कर सकें और आला तरीके से तालीमात इस्लामिया को इन सेमिनार्स के ज़रिए हम उम्मत मुस्लिमा में राइज कर सकें। सैयदना गौसे आज़म क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ की शख्सियत के लिहाज से हमारे मुतअद्दिद प्रोग्राम पहले हो चुके हैं और हमारे दोस्तों की कावश से तुलुए गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से एक किताब भी मंज़र आम पे आ चुकी है। आज का मौजू बड़ा मुनफरिद मौजू है, कुछ थोड़ा सा मुश्किल भी होगा, लेकिन इसकी बड़ी ज़रूरत है और ये एक असासी मौजू है जो उम्मत में बयान किया जाना चाहिए। और ये खुसूसी तौर पर मुबल्लिगीन खुतबा के लिए और बिलुमूम तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए एक नहायत अहम तोहफ़ा की शक्ल में मैं पेश कर रहा हूँ। रब्बे ज़ुल जलाल इसको कबूलियत तामा अता फ़रमाए और इसके ज़रिए से हज़रत गौसे पाक क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के फ़यूज़ व बरक़ात को मज़ीद हम सब के लिए आम फ़रमाए। गौसियत गौसे आज़म रहमहुल्लाह ताला, इस मौजू की बुनियादी मबाहिस तो हम अक़ीदा तौहीद सेमिनार्स में ज़िक्र कर चुके हैं। अल्लाह के हुक्म के बग़ैर किसी की कोई मदद करे ये तो बड़ी दूर की बात है, कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता। लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल अपने महबूबों को, मकबूल बंदों को अपनी मदद का मज़हर बना देता है। अपने दुश्मनों को अपनी मदद का मज़हर नहीं बनाता, महबूबों को अपनी मदद का मज़हर बना देता है, जिसकी बुनियाद पे अल्लाह की मदद उनसे ज़ाहिर होती है। और उस मदद को मानना और उस मदद को मांगना और चाहना, ये कुरून उला से लेकर आज तक उम्मत मुस्लिमा में ये अकीदा मौजूद रहा है। और इस मसला पर आइम्मा की तशरीहात कुरान व सुन्नत की रोशनी में मौजूद हैं। लफ्ज़ गौस मदद करने वाली वो हस्ती कि जो मदद करने में महारत तामा रखती हो, ऐसी हस्ती पर गौस का इतलाक़ किया जाता है। अरबी ज़ुबान में एक लफ्ज़ इगासा है, जिस तरह के इकामा है, इगासा गौस से है। बाबी इफ़ाल अगासा युगीसु इगासा फ़हुआ मुगीसुन, यानी आसान लफ्ज़ों में इगासा में गौस है और फिर मुगीस में इगासा है। और मुगीस वो लफ्ज़ है जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ुबान से कई बार अल्लाह के बंदों के लिए भी इस्तेमाल हुआ। अल्लाह तो यकीनन हकीकतन मुगीस है ही, मुगीस भी है, मुईन भी है, नासिर भी है, मुमिद भी है। लेकिन लफ्ज़ गौस जिस लफ्ज़ के अंदर है और वो लफ्ज़ जिसके अंदर है, यानी गौस से कहीं ऊंचा इतलाक़ मुगीस का कुछ मुक़द्दस लोगों के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से यूँ ज़ाहिर हुआ कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का नाम ही मुगीस था। मुगीस मददगार, यानी लफ्ज़ गौस ही बड़ा लफ्ज़ जो है। और वो
ایک دو صحابی نہیں بلکہ اس سے زیادہ صحابہ ہیں جن کا نام مغیث تھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء کے لحاظ سے بھی بڑی تعلیمات دی ہیں، اور جن الفاظ میں معمولی سا بھی کہیں شرک کا شائبہ تھا، وہ لوگ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے نام بدل دیے گئے اور اس جگہ دیگر نام ان کو عطا کیے گئے، مگر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات کے آخری لمحے تک ان صحابہ کا نام نہیں بدلا جن کا نام مغیث تھا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑھ کے توحید کے محافظ ہیں، توحید کے علمبردار ہیں، تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں، مکہ مکرمہ میں مختلف مواقع پر بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے جہاں عبد المغیث کے الفاظ بولے گئے وہاں مغیث کے الفاظ بھی بولے گئے، اور یقیناً مغیث میں یہی عقیدہ اور نظریہ تھا کہ اگرچہ اسماء اور اعلام میں اوصاف کا لحاظ نہیں ہوتا، مگر کچھ ایسے اسماء ہوتے ہیں جو ساتھ ہی اوصاف کا معنی بھی دیتے ہیں، اور پھر وہ وصف ماننا کسی بندے کے لحاظ سے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ قرار پایا کہ استقلالاً مستقل بالذات ہونے کے لحاظ سے اللہ کی توفیق کے بغیر تو کسی کے لیے کوئی مغیث نہیں بن سکتا، اور نہ کسی کو مغیث مانا جا سکتا ہے، لیکن اللہ چاہے تو رب ذوالجلال کے بندے غوث بھی ہوتے ہیں، مغیث بھی ہوتے ہیں، اور اس پر ہمیشہ امت مسلمہ قائم رہی ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی غوثیت کے اندر دو چیزوں کا بنیادی طور پر بڑا دخل ہے، ایک آپ کا خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ہونا، اور سیادت کی خصوصی برکات اور عنایات نوازشات کا حامل ہونا، اور دوسرا ولایت کے لحاظ سے ولایت کی جو منفرد عظمتیں ہیں ان کا حامل ہونا اور ان سے متصف ہونا۔ یہ دونوں چیزیں یعنی نسبت خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ولایت کے جو اہم امور ہیں ان کے لحاظ سے آپ کو جو خصوصی عظمت ملی، تو غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء علیہ السلام، تو یہ عظمت اور یہ مقام آپ کو میسر ہے۔ اس سلسلہ میں تحفہ اثنا عشریہ، اس کے اندر حضرت شاہ عبد العزیز انہوں نے یہ بات لکھی 214 صفحے پر، کہتے ہیں کہ حضرت امیر و ذریت طاہرہ او، حضرت امیر کا ٹائٹل اس لٹریچر میں فارسی کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر و ذریت طاہرہ اورا تمام امت بر مثال پیرانو مرشدان می پرستند۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی مقدس اولاد کو تمام امت مثال پیرانو مرشدان می پرستند، آپ کو اور آپ کی اولاد کو ساری امت پیر و مرشد کی طرح مانتی ہے۔
پیران و مرشدان کی طرح مانتی ہے۔ و امور تکوینیہ را بعیشا وابستہ می دانند، اور تمام امت امور تکوینیہ کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی ذریت طیبہ سے وابستہ جانتی ہے۔ امور تکوینیہ، امور تکوینیہ یعنی کائنات کے اندر نظام ہستی میں مختلف شعبہ جات، اور پھر یہی وہ ساری حیثیات جن کو مشکل کشائی یا حاجت روائی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو شاہ عبد العزیز لکھتے ہیں کہ امور تکوینیہ را بعیشا وابستہ می داند، یعنی ساری امت امور تکوینیہ کو مشکل کشائی، حاجت روائی، دستگیری، بندہ پروری یا جھولیاں بھرنا یا مرادیں پوری ہونا، ان چیزوں کو امت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی ذریت طاہرہ سے وابستہ مانتی ہے۔ و فاتحہ و درود و صدقات و نذر و منت بنام ایشاں رائجو معمول گردیدہ، کہ ان ساری ہستیوں کے نام سے فاتحہ درود کا اہتمام کرنا، ان کے نام پہ صدقات کرنا، اور ان کے نام کی نظر، ان کے لحاظ سے مختلف قسم کے ایصال ثواب، حضرت شاہ عبد العزیز کہتے ہیں رائج و معمول گردیدہ، یعنی امت میں رائج ہیں اور امت ان پہ عمل کرتی ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ آج جو ہماری ایک اپوزیشن ہے وہ وہابی اور دیوبندی لوگ، انہیں بعض وجوہ سے اپنا مقتدا قرار دیتے ہیں، تو حضرت شاہ عبد العزیز واضح الفاظ میں امور تکوینیہ کے اندر جو ان نفوس قدسیہ کا کردار ہے، اور پھر امت کے اندر جو فاتحہ درود کے معمولات ہیں، جس کی روشنی میں ہی ایک سلسلہ 11ویں شریف کی تقریبات کا بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ امت کا معمول ہے۔ چنانچہ با جمی اولیاء اللہ ہمیں معاملہ است، جس طرح کے ان ہستیوں کے علاوہ جو اولیاء اللہ ہیں، جو کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں سے نسب کے لحاظ سے شمار نہیں ہوتے، ان کے لحاظ سے جس طرح کی امت کا معاملہ ہے، اب وہ امور تکوینیہ کے لحاظ سے یا فاتحہ درود کے لحاظ سے اس کو بھی حضرت شاہ عبد العزیز جو ہیں انہوں نے یہاں پر بیان کیا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی غوثیت میں سب سے پہلے اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ انہیں فیوز و برکات کے لحاظ سے نسل رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں ہونے کی وجہ سے جو ممتاز مقام ملا، اس کی وجہ سے آپ کی غوثیت دیگر کئی جو غوث ہیں اس سے انفرادی عظمت و شان کی مالک ہے۔ یہاں پر جو آج کے منکرین ہیں، ان کا جو بابائے منکرین ہے اسماعیل دہلوی، اس نے خود اپنی کتاب صراط مستقیم کے اندر حضرت غوث پاک کا یہ لقب تسلیم بھی کیا اور اسے لکھا بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں یہ یاد بھی کرایا ہے کہ تم آج فریاد رس کے لحاظ سے شرک کے فتوے لگا رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو اگر فریاد کے لحاظ سے پہنچنے والا مانا جائے تو شرک ہو جاتا ہے، تو تم نے تو غوث اعظم مانا ہوا ہے،
تو جب غوث اعظم تم مان چکے ہو تو اس سے نیچے فریاد رسی کے وصف کو کسی کے لیے ماننا، یہ تم کس لحاظ سے اسے شرک قرار دے سکتے ہو؟ فتاوی رضویہ شریف میں جلد نمبر 9 کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی نے 834 صفحے پر اس حقیقت کو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں، اور وہ حوالہ اصل میں صراط مستقیم جو اسماعیل دہلوی کی ہے اس کا حوالہ ہے، اس میں اسماعیل دہلوی کا یہ قول ہے۔ آپ لکھتے ہیں، میاں اسماعیل نے صراط مستقیم میں کہا، طالبان نافہم می دانند کہ مانیز ہم پائے حضرت غوث الاعظم شدیم، کہ ہم سے جو تعلق رکھنے والے نافہم طالب علم ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی حضرت غوث الاعظم کے ہم پایا ہو گئے۔ تو کہنے لگا کہ یہ ان کی خام خیالی ہے، یعنی کہاں ہم اور کہاں ہم حضرت غوث اعظم۔ تو کہا کہ یہ طالبان نافہم ہیں جو ہمیں غوث اعظم جیسا سمجھنا شروع ہو گئے، اور یہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا۔ کبھی اسی فرقے کے بڑے تو انہیں یہ سمجھا رہے تھے کہ ہمیں غوث پاک کی طرح نہ سمجھو، اور ان پچھلوں نے آپ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہونے کے دعوے شروع کر دیے اور مثلیت کی رٹیں لگانا شروع کر دیں۔ تو یہاں طالبان نافہم میدان کے مانیز ہم پایائے حضرت غوث الاعظم شدیم، تو حضرت غوث الاعظم پورا یہ لکھ کر اعتراف کیا کہ واقعی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی وہ غوث اعظم ہیں، وہ حضرت غوث اعظم ہیں، اور ہمارے لحاظ سے ہمارے ماننے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم چہ نسبت خاک رب عالم پاک ان کی ہستی بہت بلند ہے، تو ہمیں ان کے ہم پلہ قرار نہ دے۔ ایسے ہی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جلد نمبر 9 کے صفحہ نمبر 806 کے اوپر ایک حقیقت کو اس سلسلہ میں بیان کیا۔ 806 صفحہ پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ایک قول پیش کیا، اور 807 پر اسماعیل دہلوی کا قول اسی مناسبت سے میں بھی پیش کر رہا ہوں، جو پہلے تحفہ اثنا عشریہ سے جو چیز جو ہے وہ پیش کی۔ تو یہ بات بھی صراط مستقیم جو اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے اس کے اندر اس نے لکھی، در سلطنت سلاطین و امارت عمرا ہمت ایشارہ دخل ہست کے بر سیاحان عالم ملکوت مخفی نیست۔ یہ عبارت صراط مستقیم کی ہے، اور یہاں پہلے جو بحث ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تصرفات کی ہے۔ اسماعیل دہلوی نے یہ جملے لکھے، اور اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ میاں اسماعیل دہلوی صراط مستقیم میں حضرت جناب مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نسبت خدا جانے کس دل سے یوں ایمان لاتے ہیں کہ ویسے یہ امید تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ لوگ یہ مانیں، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ وہ ایمان مولا علی کی اس شان پہ کیسے لائے کہ در سلطنت سلاطین کی سلطنت میں و امارت عمرا اور حکمرانوں کی حکومت میں ایشارہ دخل ہست۔ ایشا کون؟ مولا علی۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دخل ہست، ایسا دخل ہے، یعنی بادشاہوں کے بادشاہ بننے میں، سلطانوں کے سلطان بننے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کردار میسر ہے،
انہیں بادشاہ بنانے میں اور سلطان بنانے میں کہ برسیاحان عالم ملکوت مخفی نیست، کہ سلاطین کی سلطنت اور حکام کی حکومت میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ہمت کو ایسا دخل ہے جو عالم ملکوت کی سیاحت کرنے والوں پر مخفی نہیں۔ اب یہ مشکل کشائی اور حاجت روائی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں تسلیم کی، اور اس کے ساتھ پھر حضرت شاہ ولی اللہ ان کی جو کتاب ہمات ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ ہمات میں شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، در اولیاء امت و اصحاب طریق اقوا کسے کے بادہ تمام راہ جذب، کہتے ہیں کہ اولیاء امت اور اصحاب طریقت میں سب سے زیادہ قوی شخصیت وہ ہے، چونکہ غوثیت کو سمجھنا ہے، اولیاء امت اور اصحاب طریقت میں سب سے زیادہ قوی شخصیت وہ ہے جس کے بعد تمام راہ عشق مؤکد ترین طور پر اسی نسبت کی اصل کی طرف مائل اور کامل ترین طور پر اسی مقام پر قائم ہو چکی ہے۔ وہ کون ہے؟ کہتے ہیں حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کہ اولیاء امت اور اصحاب طریقت میں سب سے زیادہ قوی شخص، یعنی یہ تو واضح ہے کہ ان القاب میں صحابہ کے بعد کی ہستیاں مراد ہیں، تو کہا کہ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی ہیں، وَلِہَذَا گفتان کہ ایشاں در قبور خود مثل احیاء تصرف می کنن، ایشاں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بزرگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، در قبور خود اپنی قبروں میں مثل احیاء زندوں کی مثل تصرف می کنن تصرف کرتے ہیں، یعنی جس طرح زندہ لوگ جو ہیں وہ تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، دستگیر بن جاتے ہیں۔ باقی بزرگوں کا تو حضرت شاہ ولی اللہ نے ویسے ذکر کیا، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر محی الدین لقب کا تذکرہ کر کے کہا کہ یہ وہ ہیں جو قبروں کے اندر جو ہیں وہ احیاء کی طرح، زندوں کی طرح تصرف کرنے والے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب، جن کو غیر مقلدین بر صغیر میں علم تفسیر میں اپنا حوالہ قرار دیتے ہیں، اگرچہ اس میں وہ سینہ زوری کر رہے ہیں، چونکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے عقائد و نظریات اور ہیں اور ان لوگوں کے عقائد و نظریات اور ہیں، لیکن چونکہ وہ دعوے دار ہیں کہ وہ ہمارے ہیں، تو ان کے حوالہ جات بھی اس سلسلہ میں پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیے۔ اس سلسلہ میں جلد نمبر 9 کے صفحہ نمبر 810 پر اور 811 پر آپ نے یہ لکھا۔ 810 پر کہتے ہیں کہ سیف المسلول میں، یہ قاضی ثناء اللہ کی پانی پتی کی یہ تصنیف ہے۔ اب یہاں پر چونکہ اس وقت کا سارا لٹریچر فارسی زبان میں تھا، آپ لکھتے ہیں کہ قاضی ثناء اللہ نے سیف المسلول میں لکھا، فیوز و برکات کارخانہ ولایت کہ از جناب الہی بر اولیاء اللہ نازل می شود، اول بر یک شخص نازل می شود و ازا شخص قسمت شدہ بہر یک از اولیاء اثر موافق مرتبہ و بحسب استعداد می رسد، کہ ولایت میں کارخانہ ولایت کے جو فیوز و برکات ہیں اللہ کی بارگاہ سے جو اولیاء اللہ پر نازل ہوتے ہیں، تو طریقہ کیا ہے؟ قاضی ثناء اللہ نے کہا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ سارے ایک شخص پہ نازل ہوتے ہیں، پہلے ایک شخص پہ اترتے ہیں،
اور وہ شخص جو ہے وہ آگے تقسیم کرتا ہے، اولیاء وقت میں سے ہر ایک کو اس کے مرتبہ اور استعداد کے مطابق وہ آگے فیض پہنچاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک ہستی پر آتے ہیں اور وہ ہستی پھر وقت کے جو ولی ہیں ان کی استعداد کے مطابق اور ان کے مرتبے کے مطابق فیوز و برکات ان ولیوں کو وہ ہستی تقسیم کرتی ہے۔ کہتے ہیں ہیچ کس از اولیاء اللہ، یہ لفظ بڑے قابل غور ہیں، ہیچ کس از اولیاء اللہ بے توسط او فیض نمی رسد و کس از مردان خدا بے وسیلہ او درجہ ولایت نمی یابت، کہ جو وہ ہستی کہ جس پر اللہ کی طرف سے فیوز و برکات آتے ہیں، کوئی ولی اس ہستی کے وسیلے کے بغیر ولایت نہیں پا سکتا، اور کوئی بھی ولی اس کے وسیلے کے بغیر کوئی فیض نہیں پا سکتا۔ ہیچ کس از اولیاء اللہ بے توسط ہو، اس مرکزی کردار ولی جس پر سب کے لیے آتا ہے اس کے توسط کے بغیر فیض نمی رسد، و کسے از مردان خدا بے وسیلہ ہو درجہ ولایت نمی یابد، کسی کو بھی درجہ ولایت اس کے بغیر نہیں ملتا۔ اکتاب جزی و اوتاد و ابدال و نجبا و نقبا و جمی اقسام از اولیاء خدا بوے محتاج می باشند، سارے اوتاد، سارے ابدال، سارے نجبا، سارے نقبا و جمی اقسام از اولیاء خدا بوے محتاج می باشند، اس ولی کے محتاج ہوتے ہیں۔ صاحب ای منصب عالی را امام و قطب ارشاد بالاسالہ نیز خوانند، وہ جو ہستی ہے جس نے آگے تقسیم کرنا ہے، اس ہستی کے ناموں میں سے ایک نام امام بھی ہے، اسے امام بھی کہتے ہیں اور اسے قطب ارشاد بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں قطب ارشاد اور امام اس کے لحاظ سے جو میں نے پہلی وجہ غوثیت کی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کے سامنے رکھی، اولاد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونا، تو یہاں السیف المسلول میں قاضی ثناء اللہ نے یہ الفاظ لکھے، اور یہ جزوی فضیلت ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہا کہ این منصب عالی، یہ پیچھے جو فیوز کی تقسیم کا منصب ہے، این منصب عالی از وقت ظہور آدم علیہ السلام بروح پاک علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ مقرر بود، کہ یہ منصب عالی حضرت آدم علیہ السلام کی روح کے ظہور سے لے کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے، یعنی آپ کی روح کے لحاظ سے یہ منصب اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ اور یہاں اعلی حضرت اس کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں پھر ائمہ اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بترتیب اس منصب عظیم کا عطا ہونا، یہ بھی قاضی ثناء اللہ نے اسی کتاب کے اندر لکھا، اور اس کے الفاظ یہ ہیں، آگے جو وضاحت آئے گی اس میں یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منصب ملا، اور اس میں یعنی وہ لکھا کہ جب انہوں نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی، اس کے بعد یہ منصب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا۔ اور یہاں السیف المسلول کے لحاظ سے یہ لکھا کہ بعد وفات عسکری علیہ السلام تا وقت ظہور سید الشرفاء غوث الثقلین محی الدین عبد القادر الجیلی ای منصب بروح حسن عسکری
متعلق بود اور چون حضرت غوث ثقلین پیدا شد این منصب مبارک بوے متعلق شد و تا ظہور محمد مہدی این منصب باروح مبارک غوث الثقلین متعلق می باشد کہ پہلے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ جو 12 امام ہیں اہل سنت و جماعت بھی جنہیں محتشم اور محترم اور مطہر اور ائمہ مطہرین سے تسلیم کرتی ہے، ان کی یہ ڈیوٹیاں تھیں اپنے اپنے عہد کے اندر ولایت کے ان شعبات کے لحاظ سے۔ اور جب حضرت حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، ان سے لے کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے تک درمیان میں جتنی صدیاں ہیں، ان ساری صدیوں میں سارے ولیوں کو جن کے ذریعے سے ولایت ملتی ہے اور سارے ولیوں کو جن کے ذریعے فیضان ملتا ہے، وہ 11ویں والے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ لبیک یا رسول تو فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 811 پر اعلی حضرت پھر سیف مسلول کی یہ عبارت لکھتے ہیں کہ چون حضرت غوث ثقلین پیدا شد، جب حضرت غوث الثقلین، ثقلین سے مراد ہے جن و انس، یعنی جنوں کے بھی غوث اور انسانوں کے بھی غوث، کہ جب حضرت غوث الثقلین پیدا شد این منصب مبارک، یہ منصب مبارک کون سا کہ جن پر ساری برکات اترتی ہیں اور وہ سارے ولیوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور فیض بھی ان کے ذریعے کے بغیر نہیں پایا جا سکتا اور ولایت بھی ان کے بغیر نہیں پائی جا سکتی، یہ منصب مبارک بوے متعلق شد، حضرت غوث پاک کے ساتھ منسلک ہوا، و تا ظہور محمد مہدی این منصب بروح مبارک غوث الثقلین متعلق باشد، کہ حضرت امام مہدی کے آنے تک جو قرب قیامت میں آئیں گے، اس سے پہلے ساری صدیوں میں قطب الاصالہ کا منصب اور غوث الاغیاث کا منصب اور غوث اعظم کا منصب یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس مقام پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر مجدد صاحب کا فرمان بھی پیش کیا، اور خصوصی طور پر مکتوبات شریف جو جلد نمبر 2 ہے اس کے اندر اس کی وضاحت ہے، اور اس کے علاوہ تفسیروں میں سے حضرت محمود آلوسی بغدادی ان کی تفسیر کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ قطب الاصالہ ان ساری صدیوں میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو مکتوبات شریف کی جلد نمبر 2 میں مکتوب نمبر 123 اس کے اندر یہ وضاحت ہے، اب یہ بھی فارسی میں ہے تو تھوڑی سی مشکل تجھے برداشت کرنی پڑے گی۔ صفحہ نمبر 144 دفتر سوم حصہ نہم مکتوبات امام ربانی جلد نمبر 2 123 مکتوب میں یہ لکھا ہے، در آثار این بزرگواراں و ہم چنی بعد از ارتحال ایشاں، ان بزرگوار یعنی ائمہ اہل بیت کے زمانے میں اور ان کے وصال کے بعد ایشاں ہر کرا فیض و ہدایت میرسد، جنہیں بھی فیض ملتا ہے اور جنہیں بھی ہدایت ملتی ہے،
بتوسط این بزرگاں بودا، ان بزرگوں کے وسیلے سے وہ سب کچھ ہوتا ہے. و بحلولت ایشانان ہر چند اکتاب و نجبائے وقت بودا باشند و ملاز و ملجا ہما ایشاں بوداند چھ اطراف را غیر از لحوق بمرکز چارانیس تا آن کے نوبت بحضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ می رسد، کہ وہ فیوز و برکات جو ائمہ اہل بیت کے ذریعے تقسیم ہوتے رہے، چلتے چلتے یہ نوبت، یہ باری، یہ منصب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز تک پہنچا. و چون نوبت بئیں بزرگوار شد منصب مذکورہ باؤ قدس سرہ مفوض گشت. جب زمانہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ منصب مذکورہ منصب یعنی وہ قطب الاسالہ کا، کہ جن کے ذریعے ولایت تقسیم ہوتی ہے یا ہدایت تقسیم ہوتی ہے، مفوض باؤ قدس سرہ گشت، یہ منصب حضرت غوث پاک کے سپرد کر دیا گیا. مفوض کیا معنی ہے؟ ان کے تفویض کر دیا گیا. وما بین ائمہ مذکورین و حضرت شیخ ہیچ کس بری مرکز مشہور نمی گردد. ائمہ اہل بیت سے لے کر غوث پاک تک درمیان میں اور کسی ہستی کو یہ منصب نہیں دیا گیا، اور پھر آپ سے لے کر آگے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے تک قطب الاسالہ اور غوث اعظم کا منصب یہ 11ویں والے پیر کے حصے میں ہی آیا ہے. تو یہاں آپ نے پھر وہ مشہور شعر لکھا مجدد صاحب نے، یعنی ولی را ولی می شناسد، کہ مجدد صاحب یعنی حضرت غوث پاک کو یہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ آپ قطب الاسالہ ہیں، محض قطب نہیں اور محض غوث نہیں بلکہ غوث اعظم ہیں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اشعار میں یہ لکھا تھا. جب ہم بغدادی پڑھتے تھے تو اس وقت بھی یہ جو مین گیٹ تھے دونوں دربار غوث اعظم کے، ان پر یہ سب سے اوپر یہ شعر لکھا گیا تھا. وہ کیا ہے؟ افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربوا. ترجمہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے لوگوں کے سورج غروب ہو گئے. افلت شموس الاولین، اولین کے سورج غروب ہو گئے. و شمسنا، اور ہمارا سورج وہ کیسے ہے؟ کہتے ابدا علی افق العلا، ہمارا سورج ہمیشہ بلندی پر ہے. لا تغربو، غروب نہیں ہوگا. تو مجدد صاحب یہ شعر لکھ کے فرماتے ہیں مراد از شمس آفتاب فیضان ہدایت و ارشاد است، کہ یہاں سورج سے مراد وہ دوسرا سورج نہیں ہے بلکہ شمس سے مراد کیا ہے؟ آفتاب فیضان ہدایت و ارشاد، رہنمائی اور ہدایت کا جو سورج ہے. یعنی پہلوں نے رہنمائی کی اور دنیا سے چلے گئے. پہلے اولیاء جو صحابہ علیہم رضوان کے بعد ہے ان کی بات ہے. اور کہتے ہیں غوث پاک ہمارا سورج یہ ہمیشہ بلندی پہ چمکے گا، کبھی بھی غروب نہیں ہوگا. اسی کا ترجمہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے کیا، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کے ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا. تو یہ جو فیضان ہے یعنی فیضان کام امت میں ہمیشہ جاری رہے گا. یہ انفرادیت ہے غوث پاک کی، ورنہ ان سے پہلے بھی کتنے بڑے بزرگ ہوئے. یعنی ایک حصی مثال یہ ہے کہ آپ حضرات، ہم جو عجم میں ہیں، ہم بغداد شریف کو کس کی پہچان سمجھتے ہیں یا بغداد کو کس تعارف سے جانتے ہیں؟
حالانکہ حضرت غوث پاک والی جو صدی ہے اس سے کئی صدیاں پہلے اس میں ہزاروں ولی گزرے ہیں اور بعد میں بھی، لیکن اسے اگر پہچان ملی ہے تو پھر شہنشاہ بغداد کے نام سے، غوث پاک کے نام سے ملی ہے۔ تو یہ حصی طور پر بھی عملاً بھی یہ ثابت ہوا کہ شمس و نا ہمارا سورج ہمیشہ بلندی پہ رہے گا اور کبھی غروب نہیں ہوگا، اور مراد یہ ہے کہ فیضان بتدریج اور تسلسل کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ آگے امت میں یہ فیضان جاری رہے گا۔ یہاں پہنچ کر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کیا اور خود اس سوال کا جواب بھی دیا، اور وہ سوال فتاوی رضویہ میں بھی ہے اور پھر اس کا جواب بھی، اور اس سے یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مجددین ہیں یعنی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور مجدد ملت اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ان کا آپس میں کتنا فکری قرب ہے اور کس حد تک اعلی حضرت کو عقیدت ہے مجدد صاحب کے ساتھ۔ تو فتاویٰ کے اندر آپ نے یہ لکھا کہ یہ جو حضرت غوث پاک کا قطب الاسالہ ہونا ہے یہ اصل میں کس نے وضاحت کی ہے؟ یعنی قاضی ثناء اللہ کی تو ہم نے غیر مقلدین کے لحاظ سے بھی انہیں سمجھانے کے لیے کہا کہ وہ جو تفسیر مظہری والے قاضی ثناء اللہ صاحب ہیں ان کا تو یہ مذہب ہے، تو اصل میں یہ کس نے کہا؟ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں اصل ان سب اقوال ثلاثہ کی جناب شیخ مجدد الفسانی سے ہے، اصل انہوں نے بیان کی ہے، جیسا کہ جلد سوم میں یہ جو مکتوب میں نے پڑھا اس کا حوالہ دیا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اصل میں انہوں نے اس چیز کو لکھا، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے جلد ثانی میں خود اپنے لیے بھی اسی منصب کا حصول مانا۔ کنہوں نے؟ حضرت مجدد الفسانی نے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات کی دوسری جلد میں، یہ جو ابھی میرے ہاتھ میں ہے، اپنے لیے بھی اسی منصب کا حصول مانا۔ اسی منصب یعنی کہ جن کے پاس سب کی ولایت ہو اور وہ آگے ولایت کو تقسیم کریں، جن کے پاس سب کی ہدایت ہو اور وہ آگے اس ہدایت کو تقسیم کریں، یعنی جو قطب الاسالہ کا منصب ہے، جس کے بارے میں خود مجدد صاحب نے یہ بھی لکھا کہ وہ منصب ائمہ اہل بیت جو 12ویں امام تھے ان کے وصال کے بعد حضرت غوث پاک کو ملا، اور امام مہدی کے آنے تک وہ غوث پاک کے پاس ہی رہے گا۔ لیکن ساتھ یہ بھی لکھا کہ رب نے یہ شان مجھے بھی عطا فرمائی ہے، یہ منصب رب نے مجھے بھی عطا فرمایا ہے۔ تو اس پر پھر مجدد صاحب نے خود سوال کیا کہ تم نے تو خود یہ لکھا ہے کہ قیامت تک امام مہدی کے آنے تک یہ منصب غوث پاک کا ہے، تو پھر آپ کو یہ کیسے مل گیا؟ تو جو وہاں یعنی اس میں مکتوبات شریف میں لکھا گیا، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہی سوال کر کے پھر وہی جواب جو مجدد صاحب نے دیا تھا، اعلی حضرت نے بھی حضرت مجدد صاحب کی مجددیت کو برقرار رکھتے ہوئے وہی جواب اپنے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا۔ تو آپ لکھتے ہیں انہوں نے جلد ثانی میں، انہوں نے کنہوں نے؟ مجدد صاحب نے جلد ثانی میں خود اپنے لیے بھی میں پورا جملہ ہوتا ہے نا کہ جیسے غوث پاک کے لیے ہے ایسے ہی اپنے لیے بھی اس منصب کا حصول مانا، اور اس اعتراض سے کہ پھر اس دورے میں منصب مذکور کا حضور پرنور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختصاص کب رہا کہ جب یہ منصب آپ کو بھی مل گیا تو پھر سپیشلائزیشن غوث پاک کی کیا رہی کہ جن کے بارے میں یہ سارے لکھ رہے ہیں کہ صرف وہی کتب بالرسالہ ہیں، سارا فیض انہی سے بٹتا ہے، اور مجدد صاحب خود اس قول کے منکشف کرنے والے ہیں
اور ان سے آگے دوسرے بھی لکھنے والے ہیں، اور پھر اپنا بھی یہ لکھ دیا کہ مجھے بھی یہ منصب حاصل ہے، تو پھر اس میں غوث پاک کی خصوصیت کیا رہی؟ یہاں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے. یعنی ایک وہ زمانہ تھا کہ جب مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی تحریریں لکھتے تھے کہ یہ زمانہ جس میں میں ہوں، این دور کے پر از ظلمت است، در اوم سابقہ در این طور وقتے کہ پر از ظلمت است، اور انبیاء اولو العزم مبعوث می گشت و بنائے شریعت جدید می کرت. آپ نے اپنے بیٹے کے نام خط کے اندر یہ لکھا کہ جس زمانے میں آج میں ہوں، ایسا وقت جب پہلی امتوں پہ آتا تھا تو پھر کوئی نیا نبی آ کے ہی بگاڑ درست کرتا تھا. یعنی اتنا بگاڑ آ گیا ہے، چونکہ سرکاری طور پر شرک کیا جا رہا تھا اکبر کے دربار میں اور سارا کچھ. تو کہا کہ پہلے جب بھی امتوں میں ایسا وقت آتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ عام نبی کو نہیں، اولو العزم نبی کو بھیجتا تھا، اور پھر وہ بگاڑ درست ہوتا تھا. اور کہا ہم آخری امت ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو پھر کہتے ہیں امت کے اندر سے ہی ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو عالم بھی ہو اور عارف بھی ہو، اور عارف بھی ہو اور تام المعرفت بھی ہو، اور وہ پھر امت میں کھڑا ہو جائے اور اندھیروں کے ڈٹ کا مقابلہ کرے اور نئے سرے سے دین کو آباد کرے. یعنی کبھی یہ ان کی طرف سے تجویز تھی کہ ایسا بندہ چاہیے، لیکن مختصر وقت کے بعد وقت نے ثابت کیا کہ وہ بندہ یہی شیخ احمد مجدد الفسانی ہے. یعنی وہ تحریریں تجویز کی تھیں کہ ضرورت ہے اس وقت ایک ایسا بندہ ہو جو ایسا کام کرے. تو ایسے ہی مکتوبات کے اندر آپ نے یہ براہ راست نہیں لکھا کہ مجھے یہ منصب ملا، آپ نے ایک منصب کا ذکر کیا کہ ایک ایسی شخصیت جو یہ منصب رکھتی ہو، یہ تذکرہ آپ نے کیا. اور وہ لفظ جو آپ نے منتخب کیے اس منصب کے لیے، وہ لفظ ہے مجدد الفسانی کے. مجدد الفسانی، الف کہتے ہیں ہزار کو، ثانی دوسرا 1000 سال، یعنی 1000 سال امت کو گزر گیا. جو دوسرا 1000 سال ہے، اس دوسرے 1000 سال کا جو مجدد ہوگا، دوسرے پورے 1000 سال کا، صدی کا نہیں، دوسرے 1000 سال کا، اس کو بھی اللہ یہی منصب عطا فرمائے گا. اب لفظ دیکھو، آپ نے جو لفظ لکھے، آپ فرماتے ہیں کہ این حکم منتقد است با مجدد الفسانی، با مجدد یعنی حضرت شیخ احمد کو جو مجدد الفسانی کہا سب سے پہلے تو علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے کہا. یعنی وہاں سے مجدد الفسانی لوگوں میں رائج ہوا، لیکن ادھر تو مکتوبات شریف کے اندر مجدد الفسانی لکھا ہوا ہے. یعنی عام کتابوں کے اندر یہی ہے کہ سب سے پہلے شیخ احمد کو مجدد الفسانی کس نے کہا، کسی نے کہا فلاں نے کہا، کسی نے کہا فلاں نے کہا، فلاں نے کہا. لیکن اگر مکتوبات کو پڑھا جائے تو مجدد الفسانی کا منصب تو خود مجدد صاحب نے آپ بھی لکھا. مجدد الفسانی کا منصب، اور اس میں آپ نے یہ لکھا کہ جب امت میں تم کسی کو مجدد الفسانی مانو گے تو پھر یہ کتب الاسالہ والی بات تو ٹوٹ جائے گی کہ کتب الاسالہ ہیں امام مہدی کے آنے تک اور غوث پاک کے ولادت سے ظاہر ہو چکے ہیں. اور اب جب مجدد الفسانی کا منصب غوث پاک کے کئی صدیاں بعد قرار پائے گا تو پھر یہ مجدد الفسانی کے منصب والا ہر چیز تقسیم کرے گا. تو پھر وہ خصوصیت جو کہ کتب الاسالہ کی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مانی گئی بالاتفاق، وہ ٹوٹ جائے گی. یہ خود سوال ذکر کر رہے ہیں
حضرت مجدد الفیسانی فرماتے ہیں این حکم منتقض است. کون سا حکم؟ کتب بالرسالہ ہونا غوث پاک کا. منتقض است، یہ ٹوٹ جائے گا با مجدد الفیسانی، زیرا کہ در بیان معنی مجدد الفیسانی در مکتوب از مکتوبات جلد ثانی اندراج یافتہ است. میں نے خود مجدد الفیسانی کا معنی لکھا ہے کہ مجدد الفیسانی کسے کہا جائے گا. اس میں نے لکھا ہے مجدد الفیسانی اسے کہا جائے گا کہ جو اس پورے 1000 سالہ کی ولایت کو کنٹرول کرے گا. جو بھی ولی بنے گا ان کے ذریعے سے بنے گا، اور جو بھی فیض بٹے گا ان کے ذریعے سے بٹے گا. یہ ایک مکتوب میں مجدد الفیسانی کی وضاحت کر چکا ہوں. یعنی اپنا نہیں ظاہر کر رہے کہ میں ہی مجدد الفیسانی ہوں. یعنی مجدد الفیسانی ایک منصب ہے اور اس کے یہ کام ہے، اور یہ میں پہلے مان چکا ہوں وہ منصب. تو جب میں نے غوث پاک کے لیے کتب رسالہ کا منصب مانا تو مجدد الفیسانی کا منصب جو بظاہر ٹکرا رہا ہے کتب رسالہ کے منصب سے، تو یہ منصب پھر کس طرح ماننا درست ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو میں نے لکھا ہے مجدد الفیسانی کے منصب کے لحاظ سے کہ ہر چے از قسم فیض درام مدت با امتاں برست با توسط او باشد، کہ جو بھی امت میں فیض پہنچے گا مجدد الفیسانی کی وساطت سے پہنچے گا. ہر چند کی اکتاب و اوتاد باشند و بودلا و نوجبا، اے وقت جو بھی کتب بنیں گے غوث بنیں گے اس کے بعد وہ مجدد الفیسانی کے ذریعے سے بنیں گے، ان کی وساطت سے بنیں گے. تو پھر وہ جو بڑی شان ہے 11ویں والے پیر کی کتب الرسالہ کی، وہ پھر کیسے برقرار رہے گی؟ آگے جواب گویم. مجدد صاحب کہتے ہیں میں خود ہی جواب دیتا ہوں. یعنی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ہی مجدد الفیسانی ہوں، منصب بیان کیا کہ مجدد الفیسانی امت کی 1000 سال کی عمر ہو چکی ہے، اب آگے اس سلسلے میں ایک مجدد الفیسانی ہوگا، وہ سب کچھ تقسیم کرے گا، اور پھر اس کے لحاظ سے کتب بالرسالہ اور غوث اعظم کے لحاظ سے جو تعارض آ رہا تھا اس کا اب جواب خود دیتے ہیں. جواب گویم کہ مجدد الفیسانی دری مقام نائب مناب حضرت شیخ است و بنیابت حضرت شیخ این معاملہ باو مربوط است، چنانچہ گفتان نور القمر مستفاد من نور الشمس فلا محظور. تو جامع جواب دیتے ہیں، کہا کہ مجدد الفیسانی کا یہ منصب کتب بالرسالہ کی وساطت سے ہوگا. مجدد الفیسانی کو یہ عہدہ کتب بالرسالہ کی طرف سے ڈیوٹی میں ملے گا کہ کتب بالرسالہ اپنی جگہ اپنے اختیارات کے ساتھ جلوہ گر ہے، تو کتب بالرسالہ آگے مجدد الفیسانی کو اس کام کے لیے معین کرے گا. آپ فرماتے ہیں کوئی بعید نہیں، جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ نور القمر مستفاد من نور الشمس، کہ سورج بھی چمکتا ہے اور چاند بھی چمکتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ چاند کا نور اپنا نہیں سورج سے ادھار لیا ہے. تو کہا کہ کتب بالرسالہ غوث پاک وہ ان صدیوں میں چمک رہے ہیں سورج کی طرح، اور مجدد الفیسانی اسی سورج سے روشنی لے کے چاندنی بن کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. مطلب یہ بنا کہ ان کا کتب الرسالہ ہونا طے شدہ ہے، وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ ان کے ذریعے سے ہی آگے مجدد الفیسانی بنے. مجدد الفیسانی ان کے نائب ہیں، یہ ان کے مقابل کوئی اپوزیشن نہیں، یا ان کے مقابل کوئی ان کے منصب میں ان کے ساتھ برابری والے نہیں. مجدد صاحب لکھتے ہیں گویم کہ مجدد الفیسانی
دری مقام نائب منائب حضرت شیخ است، کہ یہ حضرت شیخ یہ حضرت غوث پاک کے نائب کو مجدد کہا جائے گا، اور نائب اور اصل کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اصل اپنی جگہ وہ قائم ہے کتب الرسالہ، اور مجدد الف ثانی کا منصب بھی قائم ہے، اور مجدد الف ثانی کو یہ صلاحیت دی گئی۔ اب چاند کا چمکنا کوئی سورج سے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، سورج کی اپنی روشنی ہے اور چاند نے سورج سے لی ہوئی ہے، مکتسب ہے، مستفاد ہے۔ تو اس طرح یہ جو جواب یہاں پر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے عہد میں آ کر فتاوی رضویہ میں، اب جب کہ پتہ چل چکا تھا کہ وہ مجدد الفسانی یہی شیخ احمد ہیں، یعنی اب کسی کو بھول نہیں رہ گئی تھی۔ اس وقت تو ابھی ہم اثر بھی تھے، کوئی مانتا تھا، کوئی حسد کرتا تھا، کوئی بغض رکھتا تھا، اس وقت ابھی یہ پتہ نہیں تھا کہ مجدد الفسانی منصب پر فائز کون ہے۔ لقب نام سے بھی زیادہ مشہور ہو چکا ہے، بہت تھوڑے بندوں کو پتہ ہے کہ ان کا نام شیخ احمد ہے، مجدد الفسانی زیادہ کو ان کے لحاظ سے معلوم ہے، لیکن اس وقت یہ بھی منصب تھا۔ اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کس قدر مانتے ہیں غوث پاک کو بھی اور مجدد صاحب کو بھی، یعنی غوث پاک کا کتب الرسالہ ہونا اور غوث اعظم ہونا، اسے بھی لکھا، اور ساتھ مجدد صاحب جس منصب پہ ہیں اسے بھی لکھا، اور سوال بھی لکھا اور جواب بھی لکھا، اور یہ بتایا کہ سنیو تمہیں مبارک ہو، سورج بھی تمہارا ہے اور چاند بھی تمہارا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو طریقت کے شعبے ہیں، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، یہ کوئی آپس میں ان کا ٹکراؤ نہیں۔ اب حضرت شیخ احمد سرہندی نقشبندیوں کے پیشوا ہیں، اور کتب الرسالہ حضرت غوث پاک کو ثابت کر رہے ہیں، اور اس انداز میں ان سلسلوں کو بیان کرنا چاہیے۔ اور ہم اسی لیے یہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے شیخ کامل حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نسباً تو مشہدی اور کاظمی ہیں، لیکن آپ کے نام کے ساتھ ہمیشہ نقشبندی قادری لکھا جاتا تھا۔ تو کچھ لوگ کہتے تھے یہ عجیب ہے کہ نقشبندی ہو تو پھر قادری نہیں، قادری ہو تو نقشبندی نہیں۔ تو یہ فتاوی رضویہ بتاتا ہے کہ کیسے نقشبندی اور قادری اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں باقاعدہ یعنی سوال کر کے جواب دیا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا۔ فتاوی رضویہ کی جو جلد نمبر 28 ہے، اس میں صفحہ نمبر 373 پر اعلی حضرت ایک حقیقت کو پھر بیان کرتے ہیں۔ 373 صفحہ پر آپ فرماتے ہیں، ابھی آپ یہ دیکھ لو کہ کس سمندر کو فاضل بریلوی کہا جاتا ہے، یعنی کیا کیا موضوعات ہیں فتاوی رضویہ شریف کے اندر۔ 373 صفحے پر آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ قطبیت بمعنی غوثیت ہے، اور اقطاب اصحاب خدمت کو بھی کہتے ہیں،
اور فرماتے ہیں کہ ایک ہستی کا ذکر کر کے کہ وہ کتب تھے، بحث چلتے چلتے میں اختصار کر رہا ہوں، فرماتے ہیں مگر قطب الاقطاب بمعنی اول یعنی غوث الاغواس، یعنی فلاں ہستی کو میں نے کتب مانا مگر میں قطب الاقطاب کس کو مانتا ہوں؟ تو فلاں ہستی کو میں نے غوث مانا مگر میں غوث الاغواس کس کو مانتا ہوں؟ فرماتے ہیں مگر قطب الاقطاب بمعنی اول، یعنی بمعنی اول ہے بمعنی غوث، چونکہ ایک بمعنی خدمت ہے وہ دوسرا ہے بمعنی غوث، یعنی غوث الاغواس کے دوروں کے غوثوں کا غوث۔ دوروں سے مراد یہ زمانہ ایک دوروں کے غوثوں کا غوث ہو، غوثوں کو غوثیت اس کی عطا سے ملتی ہو۔ یہ سیمینار کا موضوع ہے نا، غوثیت غوث اعظم، غوثوں کو غوثیت اس کی عطا سے ملتی ہو اور غوث اپنے اپنے دورے میں اس کی نیابت سے غوثیت کرتے ہوں۔ وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضور پر نور، بعد سے مراد ہے باقی بھی ائمہ اہل بیت کے گزر جانے کے بعد، حضور پر نور محیی الشریعت والطریقہ والحقیقہ والدین، صرف محیی الدین نہیں، محیی الشریعہ والطریقہ والحقیقہ والدین، ابو محمد ولی الانبیاء امام الافراد غوث الاغواس غوث الثقلین غوث الکل غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، یعنی جن کے ذریعے سے آگے پھر غوثیت ملتی ہے وہ ہیں غوث اعظم۔ اور القاب اس طرح کہ امام الافراد فرد ایک عہدہ ہے، غوث الاغواس غوث الثقلین غوث الکل، اور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر حسنی حسینی جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور تا ظہور سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مرتبہ عظمیٰ اسی سرکار غوثیت بار کے لیے رہے گا، اسی سرکار غوثیت بار، اس کے لیے یہ مرتبہ قیامت تک کے لیے ثابت رہے گا۔ اور اس میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مناصب کا جیسے آپ نے ذکر کیا، تو پھر جو منکرین تھے ان کا تذکرہ بھی کیا، اور عملاً جو غوثیت ہے اس کے لحاظ سے بھی آپ نے پھر ائمہ کی تشریحات بیان کی۔ حضرت غوث پاک نے، اب یہاں تک تمہید تھی کہ غوثیت کیا ہوتی ہے، حضرت غوث پاک کے لحاظ سے جو بہجت الاسرار کے اندر الفاظ ہیں، یہ بہجت الاسرار اور معدن الانوار امام شتنوفی نے جو لکھی 713 ہجری میں، اس میں حضرت غوث پاک کا ایک قول ہے غوثیت کے لحاظ سے، صفحہ نمبر 197 پر، دھیان سے سننا۔ آپ فرماتے ہیں من استغاث بی، من استغاث بی، من استغاث بی، اصل میں تھا استغواثا، واو متحرک مفتوح الف سے بدلا استغاث، من استغاث بی، جس نے مجھ سے مدد چاہی، کیونکہ سین طلب کا ہے، جس نے مجھے اپنا غوث مانا، من استغاث بی، جس نے مجھ سے مدد چاہی، کب؟ فی قربتن، کشک والا کاف ہے، کسی بھی مصیبت میں جس نے مجھ سے مدد چاہی، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کشفتن ہو، وہ مصیبت اس سے ٹل جائے گی۔ من استغاث بی فی قربتن کشفتن ہو۔ دوسرا
ومن نادانی، ومن نادانی، ایک تو نادانی ہوتا ہے نا، لفظ لکھا ہوا ویسے ہی ہے لیکن وہ اردو پنجابی کی نادانی اور ہے اور عربی کا نادانی اور ہے۔ نادانی، جس نے مجھے ندا کی، من نادا، جس نے مجھے آواز دی، مجھے پکارا، مجھے یا عبد القادر کہہ کے جس نے مجھے آواز دی، من نادانی باسمی، جس نے میرا نام لے کے مجھے ندا کی، میرا نام لے کے مجھے ندا کی، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیعا للہ، من نادانی باسمی فی شدت، کسی بھی سختی میں، کسی بھی مشکل میں جس نے مجھے آواز دی، فرجتن ہو، وہ مشکل اس سے دور کر دی جائے گی۔ پہلے کوشفت ان ہو، پھر ہے فرجت ان ہو، اس سے وہ مشکل دور کر دی جائے گی۔ دو کام ہو گئے، پہلا یہ تھا من استغاثہ بھی، دوسرا من نادانی، اور تیسرا کہتے ہیں من توسل بھی، جس نے اللہ کے دربار میں میرا وسیلہ پیش کیا کہ یا اللہ غوث پاک کے صدقے یہ مشکل ٹل جائے، مجھے یہ مراد مل جائے۔ من توسل بی اللہ، جس نے اللہ کے دربار میں میرا وسیلہ پیش کیا، کب؟ فی حاجہ، کسی بھی حاجت میں، جس نے اللہ کے دربار میں کسی بھی حاجت میں میرا وسیلہ پیش کیا، فرمایا قضیت لہو، وہ حاجت پوری کر دی جائے گی۔ یہ یعنی حقیقت جس کا امام شتروفی نے ذکر کیا بہجت الاسرار میں، اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ نے صلاۃ غوثیہ کا ذکر کیا کہ مشکلات کے اندر صلاۃ غوثیہ عبادت تو وہ اللہ کی ہے، 2 نفل، لیکن اس میں ایک مقصد ہے کہ فلاں مشکل حل ہو جائے۔ مشکل کے وقت جس نے یہ نماز پڑھی، کیسے؟ ومن صلی رکعتین، جس نے 2 رکعتیں پڑھیں، یقرأ فی کل رکعت بعد الفاتحہ سورۃ الاخلاص 11 مرہ، اس نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ 2 رکعتیں پڑھی اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اور نماز مکمل کر دی، سلام پھیر دیا۔ یصلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد السلام ویسلم علیہ، جب سلام پھیر دیا تو پھر فرمایا اس وقت میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شخص نے درود و سلام پڑھا، درود و سلام پڑھا۔ پہلے 2 رکعت، یہ طریقہ سارے یاد کر لیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص، جب سلام پھیر دیا تو سلام پھیرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ پھر فرماتے ہیں وَيَذْكُرُنِي، درود و سلام پڑھ کے پھر مجھے یاد کرے، درود و سلام ادھر پیش کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پیش کر کے مجھے یاد کرے، اور یاد کر کے پھر کیا کرے؟ ثم یخطو الی جہت العراق 11 خطوہ، پھر جس سمت میں عراق ہے اور بغداد شریف ہے اس سمت میں 11 قدم چلے، یعنی جہاں نفل پڑے ہیں قبلے کی طرف منہ کر کے تھوڑا سا شمال کی طرف سائیڈ بدل کے تھوڑی سی، تو 11 قدم چلے۔ 11 قدم چلنے کے بعد یذکر اسمی، یذکر حاجتہ، وہاں پھر اپنی حاجت کا ذکر کرے، اور یعنی وسیلہ میرا پیش کرتے ہوئے اپنی حاجت کو ذکر کرے۔ فَإِنَّهَا تُقْضَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہتے اللہ کے اذن سے حاجت پوری ہو جائے گی۔
اللہ کی اذن سے حاجت پوری ہو جائے گی. یعنی یہ صلاۃ غوثیہ ہے. اس میں ظاہر ہے کہ جب ہماری یہ بات منکرین تک پہنچے گی تو انہوں نے کہنا ہے کہ ایک نئی نماز گھڑ لی ہے انہوں نے, تو یہ غوث پاک کی نمازیں پڑھنا شروع ہو گئے ہیں. تو نماز اللہ کی ہے, عبادت اللہ کی ہے, اور اس سلسلہ میں ہم ان کو پہلے چیلنج دے چکے ہیں. حضرت خبیب کے لحاظ سے وقت شہادت سب سے پہلے انہوں نے 2 نفل پڑھنے شروع کیے, اور بخاری نے لکھا اول من سلنا, سب سے پہلے جس نے یہ سنت بنائی کہ اگر پتہ چلے کہ شہادت کا وقت ہے تو ٹائم مل سکتا ہو تو 2 نفل پڑھ لینے چاہیے. حالانکہ ان سے پہلے بھی کتنے شہید ہوئے, اور وہ کوئی صاحب شریعت نہیں, نہ اللہ ہے نہ نبی ہے, لیکن انہوں نے ایک اچھی چیز ایسی شروع کی کہ امام بخاری نے اس کو امت کے لیے سنت مانا. اور پھر خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما ودعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین, کہ 16 سال بخاری لکھی, اور 16 سال میں جب بھی ایک حدیث لکھی بخاری کی تو اس سے پہلے غسل بھی کیا, 2 نفل بھی پڑھے, صلیت رکعتین. تو انہوں نے جس طرح ایک نئی نماز متعارف کروا دی, اور انہیں امت نے بدعتی نہیں مانا بلکہ وہ سنیوں کے امام ہیں. تو اس طرح یہ جب وہ حدیث لکھنے سے پہلے ایک نماز جو برکت کے لیے پڑھی گئی اس کی وجہ سے بدعت نہیں ہوئی, تو صلاۃ غوثیہ کی وجہ سے بھی بدعت نہیں ہوگی. یہ بندگی اللہ کی ہے اور اس خاص مقصد کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے. اور باقی اس سلسلہ میں چونکہ باقی تو ہر نماز کی ویسے ہی حکم ہے اللہ کی طرف سے, نوافل کا شریعت میں حکم ہے, اجازت ہے, لیکن ایک وہ کہ جس اجازت کی بنیاد پر بندہ اپنی عبادت کو دیگر عابدین کی عبادت کے مجموعے میں شامل کر دیتا ہے, اور پھر قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ جب وہ قبول ہوگی تو پھر میری بھی قبول ہو جائے گی. اس لحاظ سے پھر کچھ اوراد و وظائف کے لحاظ سے بزرگوں کی اجازت بھی درکار ہوتی ہے. تو مجھے آستانہ مقدسہ بغداد شریف میں ہی اجازت جو دی حضرت شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام اوراد و وظائف کی, تو میرے ساتھ جتنے منسلک ہیں میں لائیو وہ اجازت آگے بھی صلاۃ غوثیہ کے لحاظ سے دے رہا ہوں. اس سلسلہ میں جو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات اور غوثیت کے لحاظ سے جو آپ کی کرامات ہیں, ابھی موضوع تو یہ بڑا تفصیل طلب ہے, میں اختصار کی طرف لاتا ہوں. تو 28ویں جلد کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 370 صفحے پر یہ حقیقت لکھی. 370 صفحے پر آپ فرماتے ہیں ایک مشہور کرامت ہے حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی, اور اس پر ہم نے ایک پورا پروگرام بھی کیا تھا. جب بھکر کے کوے نے اس کا انکار کیا تھا تو وہ پورا ہم نے سیمینار کیا تھا, جو حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ حاضری کے لیے گئے اور یہ اشعار پڑھے فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا تقبل الارض انی وہی نائبتی, کہ جب میں دور تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اپنی روح کو بھیجتا تھا, وہ آستان مبارک کو چوم کے چلی جاتی تھی. وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ فَامْدُدْ يَمِينَكَ كَيْ تَحْظَىٰ بِهَا شَفَتِي, اور اب میں خود آ گیا ہوں. تو اتنا اب فرق ہوگا, روح آتی تھی تو آستان چوم کے جاتی تھی, میں آیا ہوں تو میں آپ کا ہاتھ چوم کے جاؤں گا. تو فخرجت الیہ الید الشریفہ, تو چمکتا ہاتھ مبارک
روضہ پاک سے باہر آیا اور روشنی اتنی تیز تھی کہ سورج کی روشنی پر وہ روشنی غالب آ گئی. تو وہ ایک مستقل موضوع ہم نے بیان کیا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ 28ویں جلد کے 370 صفحے پر لکھتے ہیں، اور یہ بھی بہت سے لوگوں کے لیے بڑی نئی بات ہوگی کہ کہتے ہیں بعین ہی یہی کرامت جلیلہ حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی مذکور و مزبور ہے. بعین ہی کتاب تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبد القادر میں لکھا ہے، ذکروا ان الغوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاء مرتن الی المدینہ المنورہ، کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے. وقرأ بقرب الحجرۃ الشریفہ ہذین البیتین، اور حجرہ شریفہ یعنی مواجہ شریف کے سامنے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ دونوں شعر پڑھے. فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ دولت الاشباہ قد حضرت فامدد یمینک کی تہذا بہا شفتی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے روح آتی تھی تو آستان مقدس کو چوم کے چلی جاتی تھی، اب میں خود حاضر ہوا ہوں، تو میرے نانا جی آپ اپنا دست اقدس باہر نکالیں تاکہ میں چوم کر اپنی پیاس کو بجھا سکوں. کہتے ہیں جب آپ نے یہ شعر پڑھے فَظَہَرَتْ يَدُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ظاہر ہو گیا. فَصَافَحَهَا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہاتھ سے مصافحہ کیا. حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی والا جو معاملہ ہے وہاں یہ کہ وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور یہاں یہ ہے کہ حضرت غوث پاک نے پھر ہاتھ سے مصافحہ کیا. وَوَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهِ، اور ہاتھ سرکار کا اپنے سر پہ رکھا. یہ عظمت بھی فتاویٰ کی زبان میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ رضویہ شریف میں یہ 370 صفحے پر اس کی جلد نمبر 28 میں اس کو بیان کیا ہے. کرامات کے لحاظ سے اسی جلد میں 375 صفحے پر لکھا ہے. کرامت سننا آسان ہے لیکن اس کے لیے ہم نے پہلے تمہید ایک آپ سب کو بیان کر دی ہے. تو یہاں لکھا ہے میرات الجنان کے حوالہ سے، اما کرامتہ رضی اللہ تعالی عنہ فخارجۃ عن الحصر. اعلی حضرت عبداللہ امام یافعی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ غوث پاک کی کرامتیں شمار سے باہر ہیں. اما کرامتہ فخارجۃ عن الحصر، ان کا کوئی شمار ہی نہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ابن تیمیہ جیسا بندہ جہاں اس موضوع پر انکار ہی انکار ہے، تو ابن تیمیہ بھی اپنے فتاویٰ میں یہ لکھنے پہ مجبور ہوا کہ جس ہستی کی کرامتیں تواتر کے ساتھ دنیا میں پھیلیں اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں اس سلسلہ میں امام یافی نے ایک پوری کتاب نشر المحاسن کے نام سے لکھی. یہاں اسی کتاب کے لحاظ سے ایک کرامت کا ذکر کیا گیا جس کو دو عظیم اولیاء نے روایت کیا ہے. وہ دونوں بغداد شریف میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بلکہ کئی اکابر کے حوالہ دیا کہ ایک بی بی اپنا بیٹا خدمت اقدس سرکار غوثیت میں چھوڑ گئیں. 376 صفحہ فتاویٰ رضویہ شریف کا. تو خطباء سے یہ التماس ہے کہ وہ
یعنی جو عام کتابیں ہیں غیر مستند، ان کے مقابلے میں یہ سب کچھ فتاوی رضویہ میں جو لکھا ہوا ہے کہ کل کسی کو دکھانا پڑ جائے یا دلیل یا یہ کہ اس کے شرعی تقاضے کیا ہیں تو وہ پورے کیے جا سکے، تو یہاں لکھا ہے کہ ایک بی بی اپنا بیٹا خدمت اقدس سرکار غوثیت میں چھوڑ گئیں کہ اس کا دل حضور سے گرویدہ ہے، کہ غوث پاک سے کہا کہ یہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے تو اسے پاس رکھو اور اس کی تربیت کرو۔ میں اللہ کے لیے اور حضور کے لیے اس پر اپنے حقوق سے در گزری، حضور نے اسے قبول فرما لیا، کہا کہ یہ آپ کا ہی ہے، میرا نہیں، میں بس آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ تو حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا، قبول فرما کر مجاہدے پر لگا دیا۔ یعنی غوث پاک کے پاس یوں تو نہیں رہنا تھا جس طرح آج کچھ کہیں جا کے لوگ رہتے ہیں اور چڑیے سے بن کے وقت گزار کے کئی آستانوں پر یا علماء کے پاس رہ کے پھر کچھ سال بعد چلے جاتے ہیں۔ حضرت غوث پاک نے اسے باقاعدہ مجاہدہ پر لگایا۔ مجاہدہ پر جب لگایا تو ایک روز اس کی ماں آئی کہ میں اپنے بچے کو دیکھ آؤں، تو بچہ مجاہدہ کر رہا تھا، دیکھا لڑکا بھوک اور شب بیداری سے بہت زار نزار زرد رنگ ہو گیا ہے۔ یعنی اسے حضرت غوث پاک نے مجاہدہ کے پیش نظر جو ریاضت اس سے کروائی تو اس کی وجہ سے اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے استاذ علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سبق میں کئی بار قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف والے ان کا یہ قول پیش کرتے تھے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ولایت نام ہے کھانے کھانے کا، زردہ پلاؤ اور دعوتوں پہ جانے کا، تو پھر بڑا کوئی ولی نہیں ہے۔ یعنی روز ہی جو ہے مرید پکاتے ہیں، اور اگر جو ہے ولایت کچھ اور ہے تو وہ بڑی مشکل چیز ہے، یعنی اس کے لیے پھر بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ نفس کو اتنا سیر کرنے سے وہ نہیں آتی۔ یہ استاذ دوران سبق اس کو کلندرانہ کے طور پر پیش کرتے تھے۔ تو اب یہاں صورتحال یہ بنی کہ وہ بچہ ماں نے جب دیکھا تو رنگ اس کا زرد ہے، بھوکا رہ رہ کے، اور راتوں کو جاگ جاگ کے نفل پڑھ پڑھ کے یاد الہی میں رو رو کے بالکل اس کی حالت عجیب ہو چکی تھی۔ تو اسے جو کی روٹی کھاتے دیکھا، یعنی گندم کی روٹی بھی میسر نہیں تھی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جہاں وہ رہائش تھی تو جو کی روٹی کھا رہا تھا، ماں نے آ کے دیکھا۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے، اس وقت دیکھا کہ یہ تو اب بالکل لاغر ہو گیا ہے، اور روٹی بھی گندم کی اس کو نہیں دیتے، اس کو تو جو کی روٹی دیتے ہیں۔ جب بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں، یعنی اس کے بعد حضرت غوث پاک سے ملی، تو حضور کے سامنے، غوث پاک کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہیں۔ مرغی یعنی وہ جو پکائی گئی ہو اور کھانے کے بعد جو ہڈیاں بچتی ہیں، ہڈیاں وہ پڑی تھیں، جسے حضور نے تناول فرمایا۔ یعنی سمجھ گئی کہ یہ اس جگہ بیٹھے ہوئے غوث پاک اور سامنے یہ دسترخوان ہے اور یہ ہڈیاں ہیں، تو انہوں نے کھانا کھایا ہے۔ تو ماں کے دل میں پہلے خیال آیا اور پھر زبان پہ آ گیا، عرض کی اے میرے مولا، حضور تو مرغ کھائیں اور میرا بچہ جو کی روٹی۔ یعنی آپ تم یہ جو ہڈیاں بتا رہی ہیں کہ آپ نے مرغ تناول فرمایا ہے، اور میرا بچہ جو ہے اس کو میں نے دیکھا وہ جو کی روٹی کھا رہا تھا۔ یہ سن کر حضور پر نور، یہ لفظ غوث پاک کے لیے بولے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا حضور پر نور نے اپنا دست اقدس ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام، اللہ کے اذن سے کھڑی ہو جا، وہ اللہ جو ہڈیوں کو زندہ کر دیتا ہے، اللہ کے اذن سے اے مرغی اٹھ کے کھڑی ہو جا۔ تو حضرت غوث پاک کے ان لفظوں پر
اعلی حضرت لکھتے ہیں یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً زندہ ہو گئی، صحیح سالم کھڑی ہو گئی اور آواز کرنے لگی۔ حضور اقدس نے فرمایا جب تیرا بیٹا ایسا ہو جائے تو جو چاہے کھائے۔ یعنی ابھی وہ اس مرحلے میں ہے، ابھی ولی بن رہا ہے، جس وقت وہ بھی ایسا ہو گیا کہ اس لفظوں میں اس کی ایسے تاثیر ہوئی کہ ہڈیوں کو کہے قومی باذن اللہ تو ہڈیاں مرغی بن جائیں، تو پھر جو چاہے کھاتا رہے۔ اس وقت وہ کھانا اس کے روحانیت میں رکاوٹ نہیں بنے گا، لیکن ابھی رکاوٹ بنتا ہے۔ اس واسطے ہم یہ اسے جو کی روٹی کی وجہ سے کوس کرا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی یعنی ان گنت کرامات ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس سلسلے کا انشاءاللہ اہم موضوع جمعہ کے دن گوجرانوالا میں جو غوث اعظم کانفرنس ہو رہی ہے انشاءاللہ وہاں پہ بیان کیا جائے گا۔ تو یہ ہمارا غوثیت غوث اعظم سیمینار، اس کے کچھ حوالہ جات جو تفسیر عزیزی سے، المیزان الکبریٰ سے، الاجوبۃ المردیہ وغیرہ سے رہ گئے ہیں، وہ کسی اور سیمینار میں انشاءاللہ شامل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی اس تقریب میں خصوصی طور پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک عظیم سید زادے پیر طریقت پیر سید علی اصغر شاہ صاحب قدس سیر العزیز، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آج بکر میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہمارے عظیم فاضل سید علی اکبر شاہ صاحب زیدہ شرفہ جو کہ جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام سے جنہوں نے فراغت حاصل کی اور پھر جامعہ میں وہ امام بھی رہے، مدرس بھی رہے، پھر گجرات میں پڑھاتے رہے، ان کے ابا جان حضرت پیر سید علی اصغر شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے سچے سچے سید تھے۔ یعنی وہ بظاہر یہ عالم نہیں تھے تفصیلاً، علم تو ان کے پاس کافی تھا، لیکن ان کے پاس بیٹھنے سے خوشبو آتی تھی سعادت کی۔ آج وہ رخصت ہو گئے دنیا سے، ان کے لیے بھی خصوصی طور پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، خدمات کو قبول فرمائے، اور پیچھے جو ان کے صاحبزادگان ہیں سید علی اکبر شاہ صاحب، سید فیض رسول شاہ صاحب اور دیگر حضرات، اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے طالب علم مولانا آصف فاروق سیالوی صاحب، ان کی والدہ محترمہ کا کل وصال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ کو بھی فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ اب ختم شریف ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ خصوصی دعا 11ویں شریف کی مانگی جائے گی۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔